اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، یہ رنگ برنگی دنیا امید اور خواہشوں کا جہاں ہے۔ ہر انسان اپنی سوچ، اپنے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کو حسین منزلوں کی پانے کی خواہش کرتا ہے، اور یہ آرزو بے شمار ہوتی ہے۔ کچھ آرزویں ایسی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے جو پوری بھی ہو جاتی ہے لیکن نظر نہیں آتی، اور بات چاہتے ہیں اور آرزو ایسی بھی ہوتی ہے جو خوب دعائیں کرنے کے باوجود پروان نہیں چڑھ پاتی۔ کوشش اور محنتیں ناکام ہو جاتی ہے، انسان تھک کر اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ تلاش میں ہوتا ہے ایسے یقینی ذریعے اور اشاروں کی جن کے وجود میں آتے ہی ان کی خوشیاں ان کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ تو سنو، اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی اور بے بسی کیسی؟ یہ نا امیدی اور بے یقینی کیسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو جیسے؟ کیا اس لیے کہ وہ دیر کر دیتا ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں، تمہاری آرزو پر کن کہنے میں، تمہارے لیے معجزے ظاہر کرنے میں، تمہیں امید دلانے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری چہیتی چیزیں تم تک پہنچانے میں؟ تمہیں کیا لگتا ہے وہ دیر کر رہا ہے؟ حالانکہ ان کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں نا، لیکن جان رکھو تم اس کی آزمائش کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ وہ آزمائش ہے جو تمہارا رب تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے، اور آزمائشوں کے ذریعے ہی اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب کرتا ہے، کیونکہ زندگی کی راہیں وہ ہر ایک کا امتحان لیتا ہے۔ ہماری مانگی ہوئی دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہے، لیکن یہ دیری وقتاً ہوتی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے دعاؤں میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آ گئے ہو کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو؟ بس تم اللہ پر پکا یقین رکھو اور اپنی امیدوں کو مت ہارو۔ جس امید سے تم اللہ سے مانگتے ہو نا، اسی امید سے تھوڑا صبر بھی کر لو۔ جان لو ہر چیز اپنے وقت پر مقررہ پر وجود میں آتی ہے، بس وہی تو ہے جو تمہارے برے حالات کو اچھے حالات سے بدل سکتا ہے، اور وہی تو کاتب تقدیر ہے۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو وہ واضح اور خاص اشارے کو جن کے وجود میں آتے ہی تمہاری چہیتی چیزیں، تمہاری آرزویں ان قریب ملتی ہوئی نظر آئے گی، تو سنو، جب تمہارے مشکل حالات کے باوجود آپ جو کوشش کرتے ہیں نا، ان کوششوں میں تمہیں کوئی خیر اور نفع کی شروعات نظر آ جائے، یا اس کوششوں کا انجام اچھا آنا شروع ہو جائے، اور آپ کو آپ کی منزل کی جانب راہ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہو، تو سمجھ لینا کہ اللہ کی مدد کے دروازے آپ کے لیے کھلتے جا رہے ہیں، جو تمہیں زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے جائیں گے۔ تمہارے رب کا وعدہ برحق ہے، وہ رحمان اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے تاکہ اس کا انجام بہتر ہو۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص اشارے کو جو یہ بتاتا ہے کہ ان قریب تمہارے لیے خوشیوں کے دروازے کھلنے والے ہیں، تو سنو۔ اگر زندگی کے ان مشکل وقت میں اچانک آپ کو اچھے اور نیک لوگوں کا ساتھ مل جاتا ہے، اور ان سے مل کر آپ کا دل سکون سے بھر جاتا ہے، اور آپ کو آپ کی آرزو اور امیدوں کے پورا ہونے کی شکل بنتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ اللہ کی مدد کی خاص نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ تمہارا رب اپنے بندوں کی مدد نیک اور رحم دل لوگوں کے ذریعے بھی کرتا ہے تاکہ وہ مشکلات سے باہر آ سکے۔ جیسے کہ ہجرت کے مشکل وقت میں اللہ نے انصار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں کو مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنا وسیع کر دیا۔ ان جیسی مثالیں دنیا میں ملنی مشکل ہے۔ ہاں، نیک لوگوں کی لاکھوں مثالیں موجود ہیں جن کی صحبت میں رہنے والے کی ہر لائن کی مشکلیں تمہارے رب نے دور کر دی ہے۔ تمہارے لیے نیک لوگوں کا ساتھ مل جانا اس بات کی واضح نشانی ہے کہ ان قریب تمہارے لیے خوشیوں سے بڑے دروازے کھلنے والے ہیں۔ جان رکھو تمہارا مشکلوں میں صبر ہی تمہاری سب سے بڑی طاقت بنتی ہے۔ تم صرف اس لیے مایوس ہو رہے ہو کہ ابھی تک تمہیں تمہاری منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک
یہ نہیں جان سکے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رشتہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رشتہ ہی نہ رکھو، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رشتہ توڑ دو۔ جان رکھو انہی کے لیے تو ہے سب کچھ جو یقین رکھتے ہیں، مایوسی انہی کے لیے ہوتی ہے جو صبر سے انتظار نہیں کر پاتے، کیونکہ خود کو اتنا الجھا رکھا ہے کہ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دیکھو کہ پھر کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات پر پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اپنے رب کے اوپر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس اس کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے۔ ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک، روشنی اور معجزے تمہارے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں تمہیں خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی کو ادھوری نہیں رکھتا، بس اس کا انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی وہ ہمیشہ نہیں رکھتا، اللہ اسے ہمیشہ کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ کوئی غم کبھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ کب تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دی جائے گی، مگر مجھے اتنا یقین ضرور ہے کہ آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور بہت جلد اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا، اس کی شان سے دے گا۔ آپ اپنی آنکھوں سے خوشیوں کے آنسو بہانے لگو گے انشاءاللہ۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو آپ کی آرزو اور امیدیں اور چہیتی چیزوں سے خوشیاں نصیب فرمائیں۔ بس آپ سبھی بہن بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ پہلی بار چینل پر سن رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو بس ایک کامنٹ لکھ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاداب رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔